وہی تاجر کامیاب ہوتا ہے کہ جو اپنے کاروبار کا گوشوارہ بناتا ہے کہ اگر اس کو جو تجارت کر رہا ہے اس کا فائدہ آ رہا ہے تو وہ تجارت کو اور آگے بڑھائے گا. اگر جتنا اس نے لگایا تو اس سے بھی کم آ رہا ہے، زیرو ہے، تو کاروبار بند کر دے گا، اس کو نقصان ہوگا. جس طرح مدارس والے سالانہ گوشوارہ نکالتے ہیں کہ ہمیں اتنی آمد، اتنا خرچہ ہوا اور اتنا مدرسے کو قرض ہے، اسی طرح ہر انسان دنیا کے اندر جو آیا ہے اس کو اپنی زندگی کا گوشوارہ نکالنا چاہیے. اس کو اپنی زندگی کا گوشوارہ نکالنا چاہیے کہ جو اللہ نے یہ 60 سال کی عمر دی ہے، جو اللہ نے یہ 50 سال کی عمر دی ہے، جو اللہ نے یہ 70 سال کی عمر دی ہے، جو اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں نصیب فرمائی ہے، کیا ہم اللہ کے احکامات پر اپنی زندگیوں کو لگا رہے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں یا نہیں؟ جس طرح حکومت اپنا سالانہ بجٹ پیش کرتی ہے کہ اس سال ہمیں اتنا نقصان ہوا، اتنا فائدہ ہوا، پھر حکومت آگے ترقی کرتی ہے. اگر نقصان ہی نقصان ہو تو اس حکومت کا دیوالیہ نکل جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح ایک ایمان والے کو دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے اپنی زندگی کا گوشوارہ بنانا چاہیے کہ اللہ نے 60 سال کی عمر دی ہے، پھر 60 سال میں سے 15 سال نکال دو بچپن کے، جب انسان شریعت کا مکلف نہیں ہوتا. 45 سال کی انسان کے پاس یہ عمر بچی ہے. پھر 45 سال میں سے روزانہ کے اعتبار سے 8 گھنٹے سونے کے نکال دو، 22 سال کی عمر بچتی ہے. پھر 22 سال میں روزمرہ کے زندگی کی ضروریات، زندگی میں جو کام پیش آنے والے، ان کو انجام دینے کی وجہ سے ایک مختصر سا وقت مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا ملا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کا ملا ہے. اگر وہ وقت بھی ہمارا غفلت کے اندر گزر جائے تو ہم سے بڑا نقصان اٹھانے والا کل قیامت کے دن کوئی نہیں ہوگا. ہم سے زیادہ کل وہاں پر آپ نے ان حالات کی وجہ سے وہاں پر سامنا کرنے والا کوئی نہ ہوگا، پریشان ہونے والا کوئی نہ ہوگا، کیونکہ اللہ نے ہمیں جو عمر دی تھی اس عمر کو ہم کیسے گزار رہے. ایک بادشاہ گزرے ہیں شاہ محمد نام کے. ایک موقع پر اس کے سپاہیوں نے شکار کے جانے کا ارادہ کیا، شکار کے لیے نکلے تو راستے کے اندر انہوں نے شکار کیا. ایک گائے ملی ان کو، اس گائے کا شکار کیا، اس کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد اس کو اپنے کھانے کے لیے استعمال کر لیا، اس کا گوشت بھون کر کھا لیا. اب جس بوڑھی عورت کی وہ گائے تھی اس کو اطلاع پہنچی کہ بادشاہ کے سپاہیوں نے تمہاری گائے کو ذبح کر کے کھا لیا ہے، نوش فرما لیا ہے. اب یہ بوڑھی عورت ان شکاریوں کے پاس، اس لشکر کے پاس پہنچی، جا کر کہنے لگی کہ میرے زندگی کے گزارا کرنے کے لیے یہی ایک گائے تھی، اس لیے اب تو تم نے اس کو کھا لیا ہے، اب مجھے اس کی کچھ رقم دے دو تاکہ میں اپنا گزارا کر سکوں. لیکن انہوں نے اس کی کوئی بات نہ مانی، اس کو واپس کر دیا. اب یہ پریشان آ رہی تھی، ابھی راستے ہی میں پہنچی تھی تو ایک عالم پر اس کی نظر پڑی، اس کے پاس جا کر آپ نے یہ صورتحال بیان فرمائی. تو وہ عالم کہنے لگا کہ اس وقت کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا نیک آدمی ہے، فلاں دن اس کو گھر جانا ہے اور اس کے گھر جانے کے لیے راستہ ایک ہی ہے، فلاں دریا سے پل گزر رہا ہے، وہی راستہ، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تم ایسا کرنا کہ 3 دن کے بعد جب اس کے جانے کا وہاں سے پروگرام بن جائے گا جانے کا، تم پہلے جا کر پل پر کھڑی ہو جانا اور اس کو جا کر کہہ دینا وہ نیک آدمی ہے، ہو سکتا ہے تمہیں اس گائے کے بدلے کچھ اجرت وغیرہ دے دے. اب جب یہ بوڑھی عورت پہنچی 3 دن کے بعد اسی پل پر جہاں پر اس نے جانے کے لیے کہا تھا، اب یہاں سے بادشاہ کا لشکر آنے والا تھا. اس وقت کے اندر آج کی طرح ضروریات وغیرہ سہولیات تو نہیں تھی، بہرحال گھوڑوں کا دور تھا یا اونٹوں پر سواری کیا کرتے تھے. جیسے اس کے لشکر والے فوج اور اس کے ساتھ جو اس کی نگرانی، اس کے محافظ تھے، وہ سب لے کر پہنچے بادشاہ کو وہاں پر پل پر. تو یہ بوڑھی عورت آگے کھڑی ہوگی. جب یہ کھڑی ہوئی تو بادشاہ فوراً اپنی سواری سے نیچے اترا. اس عورت نے اس کو 2 باتیں کہی کہ بادشاہ سلامت، مجھے آپ سے 2 باتیں کہنی ہیں کہ میرا نقصان ہو گیا ہے اور نقصان کرنے والے آپ کے سپاہی ہیں. آپ وہ بدلہ مجھے دنیا میں دینا چاہتے ہو یا اس کا بدلہ کل میں قیامت کے دن محشر کے میدان میں تم سے لوں. جب یہ بات کہی اس بادشاہ سے رہا نہ گیا. اس نے کہا اس بوڑھی عورت کو، اماں جان میں اپنی دستار اتار کر تمہارے پاؤں میں رکھوں گا، تو بتا دے تیرا مسئلہ کیا ہے. یہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ فلاں دن
تمہارے سپاہیوں نے میری گائے کا شکار کر کے اس کو ذبح کر کے کھا لیا. جب میں ان سے معاوضہ لینے گئی تو انہوں نے مجھے وہاں سے بھگا دیا. بادشاہ نے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس ایک گائے کے بدلے میں 70 گائے کے برابر اس کو قیمت ادا کی کہ خدا کے لیے تو کل مجھے محشر کے میدان میں نہیں پکڑنا, جو تیرا بدلہ تو یہیں آج میں سے لے لے. یہ آخرت کی فکر تھی. جب انسان کو آخرت کی فکر ہوگی, جب انسان کو ہمیشہ اپنے رب کا خوف ہوگا, تو پھر ہماری مساجدیں آباد ہو جائیں گی, پھر ہماری نمازیں مساجد کے اندر ہوں گی, پھر ہم اذان کی آواز سن کر اپنے گھروں کے اندر نہیں بیٹھیں گے, پھر ہم اذان کی آواز سن کر گھروں کے اندر نیٹ نہیں چلائیں گے, پھر ہم اذان کی آواز سن کر گھروں کے اندر خرافات والے کاموں کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے. اس وقت ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ اللہ کی جانب سے ایک اللہ کا بندہ اعلان کر رہا ہے کہ اس وقت میں کامیابی کے لیے آنا ہے. وہ کامیابی مارکیٹ کے اندر نہیں ملے گی, وہ کامیابی گھروں کے اندر نہیں ملے گی, وہ کامیابی ایمان والوں کو مساجد کے اندر ملے گی. جب اللہ کا خوف ہوگا تو پھر ہماری بھی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں گزرے گا. جب اللہ کا خوف ہوگا پھر ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. جب اللہ کا خوف ہوگا تو ہمیشہ ہمارے سامنے موت کا استحضار دل کے اندر پیدا ہوگا کہ ہمیں بھی ایک دن جانا ہے. نہ جانے کتنے اربوں خربوں آئے دنیا سے رخصت ہوئے, ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے, لیکن اپنی زندگی کے مقصد کو پس پش نہیں ڈالیں گے, اپنی زندگی کے مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے. ایک اللہ والے گزرے ہیں, بزرگ گزرے ہیں, خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, بڑے اللہ والے تھے, ولیوں کے ولی تھے, اللہ کے نیک اور مقرب بندے تھے. حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہونے سے قبل انہوں نے آپ نے جو ان کے ساتھ رہنے والے تھے, ان کے مریدین وغیرہ, ان کو بلا کر وصیت لکھوائی کہ میں تو دنیا سے جانے والا ہوں. اللہ والے تھے, نیک بندے تھے, پہلے سے اشارے ہو جاتے ہیں, ایسا الہامی اشارہ ہو جاتا ہے, سمجھ جاتے ہیں, کہا میں تو دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں, لیکن میں یہ وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ میرے جنازے کی نماز وہ شخص پڑھائے گا جس کے اندر 4 شرطیں پائی جاتی ہیں. سب سے پہلی شرط کہ کبھی بھی اس شخص کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو زندگی میں, کبھی بھی, کہ جب سے شریعت کا مکلف ہوا ہو آج تک اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو. اور دوسری شرط یہ بتلائی کہ کبھی بھی پوری زندگی میں عصر کے فرض سے پہلے جو 4 رکعات سنت غیر مؤکدہ پڑھے جاتے ہوں کبھی نہ چھوٹے ہو. اور تیسری شرط یہ رکھی کہ کبھی پوری زندگی میں اس کی تہجد کی نماز فوت نہ ہوئی ہو. اور چوتھی شرط یہ رکھی کہ کبھی بھی کسی غیر محرم عورت پر اس کی نگاہ نہ پڑی ہو, ماں, بہن, بیٹی اور بیوی کے علاوہ. یہ 4 شرطیں لکھوا دی وصیت کے اندر, اور حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے. اب مریدین وغیرہ نے, متعلقین جو ان کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے, ان کے خلفاء وغیرہ تھے, سب نے جنازے کی تیاری کی, حضرت کو غسل وغیرہ دیا, کفن دیا. اب اس انتظار میں ہیں کہ اب کون شخص آگے بڑھے گا جس کے اندر یہ 4 شرائط پائے جاتے ہوں, وہ آگے بڑھ کر حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ کی جنازے کی نماز ادا کرائے گا. صبح سے لے کر شام تک, شام کا وقت آ چکا ہے, پورے کا پورا مجمع منتظر ہے. پورے مجمع کے اندر ایسا کوئی شخص تیار نہیں ہوا کہ جس کے اندر یہ 4 شرائط پائے جاتے. صبح سے شام تک اعلان کرتے رہے کہ جس کے اندر یہ 4 شرائط پائی جاتی ہوں وہ آگے نکل کر حضرت خواجہ کی جنازے کی نماز ادا کروائے. بڑے بڑے اولیاء کھڑے ہیں, بڑے بڑے صلحاء کھڑے ہیں, متقی کھڑے, پرہیزگار کھڑے ہیں, لیکن کسی کے اندر یہ 4 شرائط نہیں پائی جاتی جو آگے نکل کر حضرت رحمت اللہ علیہ کی جنازے کی نماز ادا کرواتے. شام کا وقت ہے, ایک شخص آگے بڑھا, سب مایوس ہو چکے تھے انتظار کر کے کہ کوئی ہے ہی نہیں ایسا جو آگے بڑھے. شام کا وقت ہے, سب مایوس ہو کر بیٹھ گئے. اس وقت ایک شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر پورے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت خواجہ دنیا سے رخصت ہو گئے, لیکن آج دنیا والوں کے سامنے میرا راز فاش کر کے چلے گئے کہ میرا یہ راز سوائے حضرت خواجہ بختیار کاکی کے اور میرے اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ 4 شرطیں میرے اندر پائی جا رہی ہیں کہ جب سے میں شریعت کا مکلف ہوا ہوں آج تک میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی.
جب سے میں شریعت کا مکلف ہوا ہوں آج تک میری تہجد کی نماز نہیں چھوٹی، سنت غیر موقرہ اثر سے قبل جو پڑھے جاتے نہیں چھوٹے، کبھی میری نظر کسی غیر عورت پر نہیں پڑی۔ آگے بڑھے اور روتے ہوئے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ ادا کروائی۔ اب یہ شخص تھے کون؟ کوئی عالم نہیں تھے، کوئی اتنے بڑے ولی نہیں تھے، کوئی کسی علاقے کے ذمہ دار شریعت بار سے نہیں تھے۔ یہ جو تھے یہ ہندوستان کے ایک بادشاہ تھے، شمس الدین التمش علیہ رحمہ، وقت کے بادشاہ، وقت کے حاکم، تخت شاہی پر رہتے ہوئے آخرت کا اس قدر خوف تھا کہ فرائض تو فرائض، کبھی نوافل بھی ترک نہیں کیے، کبھی تکبیر اللہ بھی فوت نہیں ہوئی۔ اس وقت آگے نکل کر انہوں نے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ ادا کروائی۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری زندگیوں کے مقاصد ہیں، ہم بغیر مقصد کے دنیا کے اندر نہیں آئے ہیں۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر ایک کیڑے کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا۔ پھر انسان یہ تو اشرف المخلوقات ہے، یہ بھی دنیا کے اندر بیکار نہیں آیا۔ ہمیں قرآن مقدس کی اسی آیت پر غور کرنا ہے جو شروع خطبہ کے اندر میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو۔ اللہ یہاں پر خاص طور پر ایمان والوں کو خطاب فرما رہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور آنے والے کل کے لیے تیاری کرو۔ آنے والے کل کے لیے تیاری اسی وقت ہوگی جب ہم اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزاریں گے، ورنہ زندگی تو گزر جائے گی، چاہے اس کو غفلت میں گزارو چاہے اس کو اللہ کے احکامات کے تحت گزارو۔ اگر ہماری زندگی شریعت کے مطابق گزر رہی ہے، آخرت کا خوف ہمیں سوار ہے، ہمیشہ اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر ہے، تو پھر ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر حالت کے اندر شریعت کے احکامات کو ادا کریں گے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، جب انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ظاہری آنکھیں، فوراً ہم کہتے ہیں، اس کا نام ہی نہیں لیتے، کہتے ہیں فلاں جگہ جنازہ ہو چکا ہے۔ اب یہ پوچھتے ہیں جنازے کی نماز کتنے بجے تھی، فلاں بجے، اب نام نہیں لیں گے ان کا، کون صاحب تھے، کچھ نہیں۔ اب جلد از جلد گھر والے بھی کہتے ہیں کہ جلدی ان کو کفن دیا جائے، قبر تیار کی جائے اور ان کے آخری مقام تک ان کو پہنچا دیا جائے۔ اب بدن کے ساتھ جو چیزیں ہوں گی، گھڑی، کوئی جیب کے اندر چیزیں ہوں گی، موبائل ہوگا، سب چیزوں کو نکال دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ جانے والی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے 3 چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں، 2 تو قبر سے باہری سے واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز انسان کے ساتھ ہمیشہ ساتھ جاتی ہے۔ ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ایک انسان کا مال، ایک انسان کی اولاد اور ایک انسان کے اعمال۔ اولاد قبر میں رکھ کر اپنے میت کو واپس آ جائیں گے، مال بھی گھر ہی کے اندر رہے گا، ساتھ جانے والی چیز صرف اعمال ہے، چاہے اعمال خیر ہوں چاہے اعمال شر ہوں۔ اس لیے میرے بزرگوں، اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، یہ زندگی اللہ کی جانب سے ہمیں امانت ہے۔ کل اس زندگی کے بارے میں اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، کہ کل قیامت کے دن ہر انسان سے 5 سوال ہوں گے۔ سب سے پہلا سوال ہوگا زندگی کہاں گزار کر آیا، دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں گزار کر آیا، اور تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا، اور چوتھا سوال ہوگا اس مال کو کہاں خرچ کیا، اور 5واں سوال ہوگا جو علم حاصل کیا اس علم پر کتنا عمل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی اور مجھے بھی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ہمیشہ آخرت کو سامنے رکھ کر ہمیں دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور جب تک دنیا کے اندر رہیں اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جب آخری وقت آئے تو اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔